بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں برادر محترم خالد محمود صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ علامہ اقبال کی فکری نشست ہو اور مجھے صدارت کا موقع ملے۔ یہ تو میرے لیے بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور سن رہے ہیں گفتگو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق اقبال ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر سب بیٹھے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اقبال کو، انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم جناب ڈاکٹر ندیم اسحاق خان، جن کا لیکچر ابھی آپ نے سنا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا عالمانہ، فاضلانہ، دانشورانہ اور فلسفیانہ لیکچر میں نے نہیں سنا۔ میرے پہلا یہ موقع ہے، اور وہ بھی ایک نوجوان سے ماشاءاللہ۔ اور میرے اور آپ کے لیے بڑی دلی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر عبدالرؤف صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا جی، میں نے اصل میں ڈاکٹر اسحاق صاحب ایک کتاب میں نے لکھی تھی، زندہ اقبال، زندہ اقبال، تو وہ ماشاءاللہ مارکیٹ میں ملتی ہے۔ میں چونکہ کوئی عالم فاضل تو ہے نہیں، اور آج میں آیا ہوں، یقین کریں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ہے، کہ علامہ اقبال نے بھی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا یار ضرور سننا چاہیے، اور آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا کہ میں ان کا جو لیکچر ہے آج کا وہ میں سنوں، اور بڑا پرمغز ہے، اور اس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے طالب علمانہ حیثیت سے، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے اسٹوڈنٹ کے طور پہ علامہ اقبال کو سمجھنے کی، پھر ان کا جو پیغام ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کی۔ میں 5-6 منٹ میں بات کو ختم کروں گا۔ جب میں نے تحقیق کی، اور اقبال اکیڈمی نے بھی بڑا تعاون کیا میرے ساتھ، اقبال اکیڈمی نے مجھے 50-60 کتابیں دی، ویسے ہی گفٹ کر دی اس وقت کی، میں یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ میں نے کوئی 50-60 کتابیں پڑھی ہیں علامہ اقبال کی۔ اس کے بعد میں زندہ اقبال کتاب جو ہے نا وہ میں نے لکھی ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم زیادہ تر جو ہمارے اسکالرز ہیں، اقبال شناس ہیں، وہ اشعار کی، ان کی فارسی اردو شعروں کی بات تو کرتے ہیں، مگر نثر جو ہے نا ان کی، علامہ اقبال کی نثر، جس میں وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور زیادہ سمجھ آتی ہے، اس کی طرف توجہ اتنی ہماری نہیں دی گئی، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے۔ اب یہ ہے کہ علامہ اقبال تو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں جب خودی کہتا ہوں تو میرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو نا، ایک تو یہ میں کروں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، لیکن خودی دینے والا خودی۔ اور یہ خودی کا فلسفہ کیوں دیا؟ کیونکہ بر صغیر کے مسلمان اس وقت بڑے مایوس، زوال کا شکار، اور راتوں کو اٹھ کے روتے تھے۔ علامہ اقبال وہ چاہتے تھے کہ یار یہ میری قوم کسی طرح اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو جائے اور یہ عروج میں آ جائے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اسرار خودی اس لیے لکھی تاکہ قوم کو اٹھائیں، گری ہوئی قوم کو اٹھائیں۔ اب علامہ اقبال خود ہی بیان کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں خودی کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی نقطہ نظر سے لفظ خودی، جیسا کہ میں نے اسے استعمال کیا ہے، کا مطلب ہے خود اعتمادی، خود داری، اپنی ذات پر بھروسہ، حفاظت ذات، بلکہ اپنے آپ کو غالب کرنے کی کوشش، جیسا کہ ایسا کرنا زندگی کے مقاصد کے لیے اور صداقت کے لیے، انصاف کے لیے اور فرض کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، قوت کے لیے ضروری ہے۔ اب کلیئر ہو گیا؟ کوئی انہوں نے جو ڈیفائن کیا، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ پائے ہیں نا کہ وہ علامہ اقبال فلسفہ خودی سے کیا مراد رکھتے ہیں۔ اگر آپ عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قائد اعظم ہے۔ قائد اعظم نے خود ہی اپنی ذات کو پہچانا، خودی کی اہمیت کو پہچانا، اور پھر دوسروں کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی، انگریزوں پر، ہندوؤں پر، ایک بڑے مقصد کے لیے، آزادی کے لیے۔ تو خودی کا اگر مجسمہ آپ پیکر خودی تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ قائد اعظم ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے،
زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم جگاہیں بدلتی ہوئی۔ علامہ اقبال کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان ان کے فلسفہ خودی کو مکمل طور پر سمجھ پائیں، یہ مسئلہ تھا۔ جی میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان ان کے فلسفہ خودی کو مکمل طور پر سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر کے ایک بار پھر دنیا کی عظیم قوم اور ملت بن جائیں۔ چنانچہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مختلف زاویوں سے مسلمانوں کو نہ صرف خودی اور بے خودی سے آشنا کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کے قلب و ذہن اور میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہیں عمل پر مائل کرنے پر آمادہ کیا۔ اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کے جز کو قومی زندگی کے کل میں شامل کرنا قومی ترقی کے استحکام کے لیے از بس ضروری ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرد ہے نا وہ ملت کے ساتھ اور قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور ملت کو بھی آگے لے کے جائے اور خود اپنی ذات کو بھی آگے لے کے جائے، تو یہ ہے اصل فلسفہ علامہ اقبال کا۔ اب ایک اور میں طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ بیج کی مثال دی ہے علامہ اقبال نے۔ پروفیسر بیج، وہ کہتے ہیں آپ ذرا جو انسان ہے نا وہ دیکھو بیج کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ آپ پاؤں کے نیچے بسل سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کی جو طاقت ہے نا، جب اس کو نشو و نما کا موقع ملتا ہے بیج کو، جب آپ اس کو بو دیتے ہو تو وہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر بیج جو ہے وہ تناور درخت بن سکتا ہے تو انسان تو جو ہے اس کو تو کائنات کو فتح کرنا چاہیے، تسخیر کائنات کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کتنا عظیم ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، کیا کیا اس نے کمالات کیے ہیں، ہر میدان میں اس نے، انسان عظیم ہے خدایا، کہ ایک عظیم وہ کہہ رہے علامہ اقبال جی کہتے ہو خدا کے واسطے تم بڑے عظیم ہو، تم کیا نیچے گر گئے ہو، غلام بن گئے ہو، محکوم بن گئے ہو، اوپر اٹھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اجاگر کرو۔ چنانچہ وہ جو کہتے تھے کہ جس طرح بیج میں قوت ہے اس طرح انسان میں تو اسے لاکھوں درجے زیادہ قوت ہو سکتی ہے، اس کو استعمال کرو، اور پھر آپ خودی کو استعمال کر کے اس مقام تک پہنچے کہ اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے خودی کی منزل، خودی کا عروج، کہ جیسے بے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یار آپ دیکھو اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ایک انسان کامل مرد مومن بن جاؤ۔ ان کا وہ یہ بھی ایک تشبیہ انسان کامل کی اور مرد مومن کی۔ اب ایک اور ہے جی کہ اقبال رزق حلال کو خودی کی نشو و نما کے لیے لازم قرار دیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ نشو و نما کیسے کرنی ہے، وہ کہ اقبال رزق حلال کو، اب یہ ہے نا رزق حلال نہیں ہے تو خودی کہاں، خودی تو مر گئی، وہ خودی تو موت ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو خودی مر گئی، کچھ نہیں کر سکتے۔ اقبال رزق حلال کو خودی کی نشو و نما کے لیے لازم قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال میں سوال کرنے سے انسان کی خودی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کشکول ہاتھ میں پکڑ لو گے، خدا کی قسم نہ خودی ہے، نہ خود مختاری ہے، نہ آزادی ہے، نہ وقار ہے، نہ آن ہے، نہ شان ہے، کچھ نہیں۔ اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ ہے جناب خودی کا مسئلہ جو آج بیان کیا گیا، اور آخر میں اب بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چند اشعار ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد۔ اور یہ خودی نوجوانوں کا ملک ہے پاکستان، اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ اور یار کچھ میں خودی کوئی طاقت کو استعمال کرو۔ نوجوانوں کیا کر رہے ہو؟ شخصیت پرستی۔ یہ شخصیت پرستی بھی خودی کی نفی ہے، فلسفہ خودی کی نفی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی شناخت کرو، خود اپنے لیڈر آپ بنو، تو پھر آپ ترقی کرو گے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ دیکھیں نا، اگر خودی آ جائے تو سارا ماحول ہی بدل جائے گا، ہمارا پاکستان ایک جنت بن جائے گا۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر پڑھتے ہیں لوگ تیغ فساں، نہیں،
خودی ہے تیغ، یعنی خودی تلوار ہے، اور اس کی فساں جس سے وہ چاقو چھریاں رگڑتے ہیں نا اللہ تیز کرتے ہیں، فساں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ نہیں ہے تو خود ہی آپ کی جو ہے وہ تلوار نہیں ہوگی۔ اب آخر میں بس جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہوں گا، میں جلدی جا رہا ہوں۔ آخر میں ایک واقعہ ہے جو چراغ حسن حسرت جو ہے نا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت اچھا واقعہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں علامہ اقبال صحت مند نہیں تھے، صحت خراب تھی ان کی، تو چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے ان کی تیمارداری کے لیے۔ ایک دن ایک فقیر آ گیا، بابا اس وقت کا صوفی، وہ آ گیا تو بیٹھ گیا آ کے، تو ویسے ہی علامہ اقبال چونکہ بیمار تھے تو کہتے بابا جی میرے لیے دعا کریں۔ اور بابا جی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال کیا چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ تو اللہ نے پہلے دی ہوئی ہے، تو پھر کیا تمہیں دولت چاہیے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دولت کی تو میں نے کبھی لالچ ہی نہیں کی، دولت اور خودی تو دو نگیشن ہے، اگر سرمایہ ہو اور خودی اس میں نہیں آ سکتی، سرمایہ میں اور جگیر میں خودی نہیں آ سکتی، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کے جو جگیردار ہوگا سرمایہ دار ہوگا وہ خودی اس میں نہیں ہوگی۔ آپ ازما لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، جانچ لیں، جو مت کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یار، نہ تم عزت چاہتے ہو، نہ تم شہرت چاہتے ہو، نہ تم دولت چاہتے ہو، تو کیا تم خدا سے ملنا چاہتے ہو؟ کیا تم خدا سے ملنا چاہتے ہو؟ اب علامہ اقبال لیٹے ہوئے تھے، وہ بیٹھ گئے، اس بیڈ کے اوپر بیٹھ گئے، کہتے بابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بندہ وہ خدا، میں مخلوق وہ خالق، میں ایک قطرہ وہ بحر بے کراں، میں کیسے اس سے مل کے اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہوں؟ اور میں اپنی خودی کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، میں اپنی شناخت کو، اپنی انفرادیت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، میں عظیم انسان ہوں تو مخلوق میں اللہ کی، لیکن میں خود بھی بڑا عظیم ہوں، میں فنا نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس کے اوپر زبردست شعر میں بیان کر دیا اس نے، علامہ اقبال نے اس کیفیت کو اپنی کو۔ اب یہ ذرا غور سے سنیں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ انسان کا اپنا ایک مقام ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔